اپنے بال بیچیں اور مالا مال ہو جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں انسانی بالوں سے کیا کچھ بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں جانتے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آپ نے اب تک بہت سے منافع بخش کاروباروں کے بارے میں سنا ہوگا جن کے ذریعے کم وقت میں زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹوٹے ہوئے یا کٹے ہوئے انسانی بال بیچ کر بھی بڑا کاروبار کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، ہم جن بالوں کو کنگھی کے دوران ٹوٹنے یا کٹوانے کے بعد ضائع سمجھ لیتے ہیں وہ بال نہایت قیمتی ہوتے ہیں۔ ان بالوں کی وسیع پیمانے پر تجارت کی جاتی ہے اور یہ انسانی بال ہزاروں روپے فی کلو کے حساب سے بیچے جاتے ہیں۔ عام طور پر پاکستان میں یہ بال 6000 سے لے کر 8000 فی کلو کے حساب سے بکتے ہیں۔ ان بالوں کو کہاں سے حاصل کر کے فروخت کیا جاتا ہے اور ان بالوں سے کتنا منافع کمایا جاتا ہے؟ بین الاقوامی سطح پر یہ کاروبار کتنا وسیع ہے؟ اور سب سے اہم سوال، ان بالوں سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ تو آئیے آپ کو ان تمام باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انسانی بال سر پر ہوں تو بہت قیمتی ہیں اور اگر ٹوٹ جائیں یا کٹوا دیے جائیں تو اور بھی مزید قیمتی ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت اور لمبے بالوں کو حسن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خواتین کی کوشش ہوتی ہے چہرے کے ساتھ ساتھ بالوں پر بھی خصوصی توجہ دیں اور اپنے بالوں کا خیال رکھیں، لیکن آج کل مرد حضرات بھی خواتین کی طرح اپنے بالوں کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ بال خوبصورت ہوں تو شخصیت اور بھی پرکشش لگتی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو خوبصورت قدرتی بالوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ من پسند بالوں کے لیے مصنوعی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری۔ جدید دور میں اس قسم کے بہت سے علاج ہیں جو لوگ کرواتے ہیں، لیکن یہ ٹرانسپلانٹ اور سرجری بال لگوانے کا انتہائی مہنگا طریقہ ہے، جس کی وجہ سے صرف مخصوص لوگ ہی اس سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں، اور مہنگائی سے پریشان حال لوگ سرجری کروانے سے زیادہ وگ کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی وگ کو بنانے کے لیے انسانی بالوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کی طرح نظر آنے والے روبوٹ اور مخصوص قسم کی گڑیا کی تیاری میں بھی انسانی بال لگائے جاتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ نے گلی محلے میں ایسے پھیری والے دیکھے ہوں گے جو خواتین کے بالوں کے بدلے پیسے یا کھانے پینے کی اشیاء دیتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے جب سے یہ کام شروع ہوا ہے، خواتین نے اپنے ٹوٹے ہوئے بال سنبھال کر رکھنا شروع کر دیے ہیں اور بال خریدنے والوں کو فروخت کرتی نظر آتی ہیں۔ بظاہر یہ معمولی بات نظر آتی ہے، لیکن کئی جگہ پر تو یہ روزمرہ کی روٹین ہے۔ مگر گھر گھر سے یہ اکٹھے کیے جانے والے بال کتنے مہنگے داموں بکتے ہیں، یہ تو وہ خواتین بھی نہیں جانتی جو خوشی سے اپنے بال بیچتی ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں بال خریدنے والے عام سے پھیری والے کا نیٹ ورک کتنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ پھیری والے گلی گلی بالکل اسی طرح پھرتے ہیں جیسے کوئی ردی والا کباڑیا گھر گھر جا کر ردی خریدتا ہے۔ گلی محلوں میں سائیکل پر لگے ہوئے اسپیکر پر اعلان کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جا کر دگنے منافع پر ان بالوں کی فروخت کی جاتی ہے۔ یہ بال وگ بنانے کے کام آتے ہیں جو مہنگی اور سستی دونوں طرح کی تیار ہوتی ہے۔ بالوں کی صفائی کر کے ہلکی اور مہنگی کوالٹی کی وگ بنائی جاتی ہے۔ یہ پھیری والے عام طور پر حمام سے بال نہیں خریدتے، کیونکہ حمام پر کٹے ہوئے بال چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو نسبتاً لمبے بال درکار ہوتے ہیں جو کہ بآسانی وگ بنانے کے کام آ سکیں، اور اس کام کے لیے گھروں سے خواتین کے بال خریدے جاتے ہیں۔ ناظرین، بالوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے چند سال قبل تک انڈیا اور برازیل سر فہرست تھے، جبکہ اس وقت یہ کاروبار سب سے زیادہ امریکہ، چین اور برطانیہ میں پھیل رہا ہے۔ کچھ عرصے سے اس کاروبار کے اثرات پاکستان میں بھی نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ اس کاروبار نے ملک کے بہت سے شہروں میں زور پکڑا ہوا ہے۔ لاہور میں بھی بہت سارے ایسے گودام موجود ہیں جہاں انسانی بالوں کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ اس کام کا یہی طریقہ کار ہے، مختلف شہروں میں گودام بنا کر مختلف کارندے رکھے جاتے ہیں جو گاؤں گاؤں شہر شہر گھومتے ہیں اور بال اکٹھے کرتے ہیں۔ بہت سے چینی باشندے ایسے ہیں جو بالوں کا کاروبار کرنے کے لیے پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، جو اپنے کارندوں کے ذریعے ملک کی مختلف جگہوں سے بال منگوا کر چین بھیجتے ہیں، جہاں ان بالوں سے وگیں تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کاندھے پر پلاسٹک کا تھیلا لٹکائے کچھ بچے اور خواتین گندگی والی جگہ سے کچھ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ صرف کاٹ کباڑ ہی نہیں، ان جگہوں سے بال بھی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ بال ان جگہوں پر نظر آنے والے سب سے مہنگے آئٹم ہیں۔ ایک سروے کے دوران انکشاف ہوا ہے چینی باشندے عورتوں کے کٹے ہوئے بالوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے نشئی اور بعض لالچی کارندے قبرستانوں سے مردہ عورتوں کے بال کاٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایک طرف یہ بال وگ بنانے کے کام آتے ہیں
तो दूसरी तरफ इन बालों से शक्ली इल्म का काम भी लिया जाता है। औरतों के बाल काले इल्म के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए बाल खरीदने वाले लोग न सिर्फ बाल विग बनाने के लिए फरोख्त करते हैं बल्कि आमलीन को भी ये बाल दिए जाते हैं, जिससे शक्ली इल्म के आमलीन अपने हस्ब मंशा व अमल में जादू टोना के लिए इन बालों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सियाने बुजुर्ग इस बात की तलकीन करते हैं कि अपने बाल और नाखून कभी बाहर ना फेंका करो। नाजरीन, शायद आप में से कम ही लोगों को मालूम होगा, पाकिस्तान इंसानी बाल बरामद करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। इंसानी बाल बरामद करने वाले मुल्कों में भारत, अफगानिस्तान, वियतनाम, नाइजीरिया, बर्मा, अमेरिका, सिंगापुर, ब्राज़ील और हांगकांग नुमायाँ हैं। मकामी डीलर ये बाल ख़रीदते हैं, जिन्हें धोने और पैक करने के बाद ये बाल चीन बरामद किए जाते हैं। ज़्यादातर विग्स इंसानी बालों से तैयार की जाती हैं और इंसानी बालों की विग्स की डिमांड भी ज़्यादा है और इसी वजह से इंसानी बालों की तजारत का कारोबार रोज़ बरोज़ चमकता जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना 1 टन इंसानी बाल जमा किए जाते हैं। यूँ इस एतबार से माहाना 30 टन बाल बरामद किए जा रहे हैं, जिसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बालों के इस कारोबार से मुंसलिक तकरीबन तमाम पाकिस्तानी डीलर चीन को बाल बरामद करते हैं, क्योंकि चीन से मुनासिब कीमत और मुनाफा भी मिल जाता है। मकामी डीलर 3 से 4 हज़ार तक ख़वातीन से असली बाल ख़रीदते हैं। बालों की सफाई और पैकिंग के बाद कई गुना ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त किए जाते हैं। इसके अलावा भारत में भी ख़वातीन के बालों की तजारत बड़ी सतह पर की जाती है। भारत में मजहबी अकीदा इस कारोबार में फ़ायदेमंद साबित हुआ है। हिंदुओं का अकीदा है कि बालों का अतिया भी दिया जा सकता है। इस अकीदे के मुताबिक कोई मन्नत और मुराद पूरी होने पर बालों का नजराना भी पेश किया जा सकता है, जिसके लिए ख़वातीन भी अपना सर मनवा देती हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत तमिलनाडु में बाल बरामद किए जाते हैं, जिनमें से 1/4 वो होते हैं जिनका मंदिरों में नजराना पेश किया जाता है। रियासत के मुख्तलिफ मंदिर मन्नत से जमा होने वाले बालों की नीलामी करते हैं। इंसानी बालों की विग इंसानी बालों से बनती है, लिहाजा वो असली नज़र आते हैं और छूने पर असली महसूस होते हैं, लेकिन असली बालों की तरह इनको धोने के बाद स्टाइल करना पड़ता है और असली बालों की तरह ही इनका ख्याल रखना पड़ता है। शायद यही वजह है लोग इंसानी बालों की विग को ज़्यादा पसंद करते हैं। इंसानी बालों की विग इंतहाई कुदरती शक्ल की होती है और उसको इस्तेमाल करने पर कुदरती एहसास भी होता है। इंसानी बालों की विग की मुनासिब देखभाल करनी पड़ती है। मस्नूई विग के मुकाबले में इंसानी बालों की विग न सिर्फ महंगी होती है बल्कि ज़्यादा पायदार भी होती है और इस विग की चमक भी कुदरती बालों जैसी होती है, जबकि मस्नूई बालों की विग में ये खसूसियात नहीं पाई जाती। इंसानी बालों की विग को 1 से 3 साल तक बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। हर गुजरते दिन के साथ इंसानी बालों की विग की मांग में इजाफा होता जा रहा है। इंसानी बालों की विग बनाने के लिए एशियाई बाल बेहतरीन समझा जाता है और शायद यही वजह है ज़्यादातर विग एशियाई बालों से तैयार की जाती हैं।